اختلافات تو باقی رہیں گے. دیکھیے اسلام کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کفار کو تو دیتا ہے دعوت. اب کفار کو دعوت دینے کا مطلب یہ ہوا کہ کفر ختم تو مشکل سے ہوگا لیکن کم سے کم تو ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ دعوت عام ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ کرنے والے کا اختیار ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے سورہ بقرہ میں ان کا ذکر فرمایا گیا جنہیں اس کتاب سے ہدایت براہ راست مل سکتی ہے اور وہ ہدایت لے سکتے ہیں. دوسرا گروہ کفار کا ہے، ان پہ کوشش کرنی پڑے گی. تیسرا منافقین کا ہے، اب وہ نہ ادھر ہوں گے نہ ادھر ہوں گے، موقع جہاں کا ہوگا وہاں ہوں گے. ہیں تو وہ اپنے باطن کی جسے کہنا چاہیے کہ ناپاکی کی وجہ سے ہیں تو وہ کفار سے بدتر، لیکن اب چونکہ وہ دعویٰ اسلام کا بھی کر رہے ہیں تو ان کے نفاق کی وجہ سے ان کو منافق کا نام دیا جا رہا ہے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ دونوں طرف ہیں. مطلب یہ ہے کہ جہاں فائدہ دیکھتے ہیں یہ وہیں گر جاتے ہیں جا کے اور اپنے معاملات کو یہ ٹھیک رکھتے ہیں. تو اس گروہ کو آخر میں رکھا گیا. اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ شاید منافق کافر سے بدتر ہے. احادیث کریمہ میں جو علامات آئیں وہ تو اپنے مقام پر، یعنی وہ بھی اپنی جگہ ایک نفاق ہے، لیکن یہ جو نفاق ہے دھوکہ دینے والا کہ وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. اب کہیں نہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ ادھر زیادہ ہیں ادھر کم ہیں، اور شاید ادھر سے خبریں لے لے کے دیتے وہیں ہوں وہ. تو منافق سے بھی یعنی احتیاط تو کی جاتی ہے کہ اس سے احتیاط بہت ضروری ہے. پھر یعنی جو پہلا پارہ ہے قرآن مجید کا وہ تو تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں جن احکامات کا ذکر ہے وہ تو اپنے مقام پر ہیں، لیکن اصل بات جہاں سے شروع ہوتی ہے یعنی موضوع بحث تو اس میں یہود بھی ہیں جنہیں ان کی عظمت یاد دلائی گئی ہے کہ انہیں کون کون سے فضیلتیں حاصل تھیں اور کس طرح انبیاء کرام نے انہیں تبلیغ کی کوشش کی اور دیگر باتیں. اور انبیاء کرام کا ان پر یعنی جس سے کہنا چاہیے کہ کس طرح کے احسانات ہیں اور اللہ کے ان پر کس طرح کے احسانات ہیں، یہ سب باتیں انہیں یاد دلائی گئیں. اس میں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ تخلیق انسانی کا ذکر بھی اس میں ہے اور زمین و آسمان کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح بنے، کس طرح ان کی تخلیق ہوئی، اس طرف بھی اشارہ فرمایا گیا. مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا مطالعہ تقریباً آپ کو کائنات سے متعارف کرا دیتا ہے. یعنی پہلے پارے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید کا جو پہلا پارہ ہے اس میں صورتحال کچھ یوں رہتی ہے کہ مخلوقات کا ذکر، اور پھر جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو تینوں گروہ ہیں ان کا ذکر تو آتا ہی ہے. بنی اسرائیل کا ذکر بہت تفصیل سے فرمایا گیا اس میں، اور ان کو ان کا خوبصورت ماضی بھی یاد دلایا گیا اور پھر ان کے معاملات کیا کیا رہے وہ بھی یاد دلایا گیا کہ رب کی طرف سے کیا فضل ہوا ان پر اور انہوں نے خود کیا کیا، اور یعنی اللہ نے کس طرح فضل فرمایا کہ ان میں انبیاء کرام بھیجے، انہوں نے کیا کیا وہ بھی یاد دلا دیا. تو مطلب یہ ہوا کہ نعمت کی اگر ناقدری ہو تو بہرحال نہ صرف یہ کہ وہ چھن جاتی ہے بلکہ تاریخ میں وہ یاد بھی رہ جاتی ہے، اور پھر جن ناقدریوں کو اللہ محفوظ فرما دے اپنی کتاب میں وہ تو پھر معاملہ ہی دوسرا ہے. پھر آگے چل کر ایک بہت ہی عظیم الشان حکم جو ہے اس صورت میں آتا ہے جو کہ پہلے ہی بارے میں
وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے بارے میں ہے۔ اگرچہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور کا بے انتہا ادب کرتے تھے، لیکن عام طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال بھی ممنوع ہے جس کے دو معنی نکلتے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ حضور کی خدمت میں عرض کیا کرتے تھے رائنا۔ اب رائنا کے ایک معنی تو یہ ہوا کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، اور ایک وہ معنی تھے جو زبان کو تھوڑا سا موڑ کر لیے جاتے تھے، جس کے معنی گستاخی کے تھے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اگرچہ نیت یقیناً گستاخی کی نہیں تھی، مگر ذو معنی لفظ بولنے سے منع فرما دیا گیا، کیونکہ ہوتا یہ کہ جتنی کثرت سے یہ اس لفظ کو احتراماً بولیں گے، اتنی ہی کثرت سے یعنی وہ لوگ جو گستاخ ہیں اس لفظ کا استعمال کریں گے، تو اس لفظ کو متروک قرار دے دیا گیا۔ فرمایا گیا رائنا مت کہا کرو، بلکہ انظرنا کہہ کر عرض کیا کرو۔ اب انظرنا کے کوئی معنی غلط ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ رائنا کو اگر آپ رائنا کہہ دیں تو معنی دوسرے ہوتے ہیں، اور رائنا کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ہماری بکریوں کے چرواہے۔ تو اب یہ معنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے تو بہت ہی عجیب بات تھی کہ اس معنی سے حضور کا خطاب کیا جائے، تو اس لیے ذو معنی لفظ بولنے سے منع فرما دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی کہ شروع ہی میں یہ بتا دیا گیا کہ قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور کا ادب کرے اور پھر قرآن مجید کا مطالعہ کرے، کیونکہ اس کے بغیر قرآن مجید کا صحیح مطالعہ ممکن نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ حضور کو انظرنا کہہ کر خطاب کیا کرو، رائنا کہہ کر مت کیا کرو، کیونکہ اس سے گستاخ کو بھی ایک موقع ملتا ہے کہ وہ بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے، اور آپ اسے ٹوکیں گے بھی تو وہ کہے گا میرا مطلب یہ تھوڑی تھا، میرا مطلب یہ تھا ہی نہیں۔ تو اس لیے اس لفظ کے استعمال سے بھی منع فرما دیا گیا۔ اور پھر آگے معاملات اور بھی چلے، پھر جا کے جب دوسرے پارے میں آئے تو وہاں تحویل قبلہ سے احکامات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور اس کے علاوہ یعنی جب بیت المقدس سے یعنی کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنایا گیا، وہ احکامات ہیں سورہ بقرہ میں، یعنی دوسرے پارے میں۔ اور پھر اس کی تقریباً کچھ تفصیل ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ تحویل قبلہ کا عمل فوری طور پر ہو گیا تھا۔ 17 مہینے تقریباً مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا، اور نماز پڑھتے میں یہ تحویل ہوئی، یعنی بیت المقدس سے دوران نماز ہی رخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر لیا گیا۔ اس کی تفصیل ہے، اور جو رہ گیا معاملہ وہ بھی انشاءاللہ تعالی کبھی تفصیل کا موقع ملا تو سارے معاملات عرض کیے جائیں گے۔ تو یہاں اختصار ملحوظ ہے، یہاں سورہ بقرہ کے مضامین کا احاطہ کرتے ہوئے وہاں تک جانا مقصود ہے جہاں سے ہمیں بات کو ختم کرنا ہے۔